بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک دکھی دل کے ساتھ حاضر ہوں، اس لیے کہ جو کچھ کل ہوا اور جس طرح سے وہ سارا جو دکھ کا غم کا سین تھا اور جس طرح سے وہ لاشیں پڑی تھی کوئٹہ کے اندر ہزارہ کمیونٹی کے شہداء کی، اور جس طرح وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے اتنے روز سے اتنی شدید سردی کے اندر، اور امید اور آس لگائے بیٹھے تھے کہ ان کے ملک کا وزیر اعظم آئے گا، ان کے آنسو پہنچے گا اور ان کے سر پر دست شفقت رکھے گا، اور پھر تھوڑا سا ان کے جو ان سے کو غم وہ اس میں کسی طرح اس کی شدت میں کسی طرح کمی آئے گی، ایسا نہیں ہو سکا۔ اور جو ہمارے وزیر اعظم ہیں عمران خان، انہوں نے کہا کہ میری انا بہت بڑی ہے اور میں جو ہوں کسی صورت بھی تب تک نہیں جاؤں گا جب تک آپ اپنی میتیں دفنا نہیں دیتے، کیونکہ میں بلیک میل ہرگز نہیں ہوں گا۔ تو اس طرح سے طاقت ایک بار پھر جیت گئی اور انسانیت ایک بار پھر ہار گئی۔ یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ عجیب و غریب قسم کے خیالات کا مالک نکل رہا ہے، اور اس کے اندر سے ایک دقیانوسی سا جو ان سا ہے وہ یعنی مغل دور کا کوئی بادشاہ جو ہے وہ برآمد ہوتا جا رہا ہے۔ میں زیادہ اس پہ تفصیل سے بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ کسی کی اپنے نظریات اور سوچ ہوتی ہے، وہ جو چاہے جس طرح چاہے سوچ سکتا ہے، لیکن جب آپ ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، تو آپ کو لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے اور ان کے مسائل کو سمجھنا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا پرابلم یہ نکل آیا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ وزیر اعظم تو بن گئے، جیسے بھی بن گئے، اپوزیشن کہتی ہے اور بہت سارے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ خان صاحب سلیکٹڈ ہیں اور ان کو پتہ نہیں کہاں سے لا کے بٹھا دیا گیا ہے، کوئی کہتا ہے یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن میں پولیٹیکل باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے حکمرانی تو حاصل کر لی، لیکن جو اچھے حکمران کے میں وصف ہوتے ہیں، جو اس کے اچھے حکمران کی نشانیاں ہوتی ہیں، اور جو اس کا اہم ترین پہلو ہوتا ہے وہ انسانی ہمدردی ہوتا ہے، زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، اور وہ روح زرد کے معنی سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ اپنے جو یعنی عوام ہیں ان کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ ان کو کیا پرابلمز ہیں اور کیا مسائل ان کو لاحق ہیں۔ لیکن خان صاحب ان ساری خوبیوں سے بالکل عاری دکھائی دیے اس سارے ایونٹ کے اوپر۔ انہوں نے اپنی انا کو بڑا رکھا اور اپنی جو سا ہے سارے معاملات کو آگے رکھا۔ آج جب وہ وہاں پر گئے تو وہ ان کے گھر تعزیت کرنے نہیں گئے، بلکہ انہوں نے ان کو اپنے یعنی شہداء کے ورثاء کو اس جگہ پہ بلایا جہاں پر وہ خود موجود تھے۔ ایک یونیورسٹی ہے، اس کا نام جو ہے سردار بہادر خان یونیورسٹی، وہاں پر انہوں نے ان کے شہداء کے ورثاء کو بلایا اور وہاں پر بلا کے ان سے کہا کہ اب آپ مجھ سے تعزیت وصول کریں۔ یعنی ظاہر ہے جب آپ اس طرح سے بلا کے تعزیت کریں گے تو پھر یہی کہا جائے گا کہ خان صاحب نے بلا کے انہیں تعزیت وصول کروائی۔ تو اس طرح کی صورتحال بنی وہاں پر۔ بہرحال وہ بیچارے بے بس بے کس لاچار لوگ وہ کیا کر سکتے ہیں، جن کو یعنی پچھلے 20 سال میں جن کے 2000 انسان مار دیے گئے ہوں اور ایک کا بھی قاتل گرفتار نہ وہ کروا سکے ہوں، وہ بیچارے بے بس ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں۔ خان صاحب آپ نے جس طرح کا رویہ ان کے ساتھ رکھا، اس طرح کے رویے جو ہیں تاریخ میں بہت سارے حکمرانوں کو ملتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو مطلب سارے بادشاہ اسی قسم کے رویے کے قائل تھے اور اسی طرح کی وہ حرکتیں کرتے تھے، تو آج ان کو تاریخ میں اچھے نام سے یاد بہرحال نہیں کیا جاتا۔ اور جو آپ نے کیا ہے خاص طور پہ اس ایونٹ کے اوپر، اس سے تو آپ کو بھی مجھے لگتا ہے کہ لوگ اچھے نام سے یاد نہیں کریں گے۔ مجھے اس بات کا دکھ رہے گا، کیونکہ آپ بہرحال کچھ بھی ہیں، میرے ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے بارے میں لوگ اس طرح کی باتیں کریں، لیکن آپ کا رویہ کچھ اس قسم کا ہے کہ آپ کو شاید اپنی ہی خود ہی پرواہ نہیں ہے، تو پھر بھاجی سے کی کریے۔ اچھا، یہ جو رویہ ہے نا خان صاحب کا تعزیت والا، یہ بڑا عجیب ہے۔ یہ کوئی بھی واقعہ ہوا ہے تو خان صاحب کسی کے گھر نہیں جاتے تعزیت کرنے کے لیے، وہ اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، یا وہ ڈرتے ہیں کہ اتھے موت فرشتہ ہے کہ پھردا ہوئے گا تو میں نہیں میرا چاپ لوے۔ تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ ہے۔ یعنی نعیم الحق کی ڈیتھ ہوئی، جیسے میں نے پچھلی کل آپ سے ذکر کیا تھا، نعیم الحق کی ڈیتھ ہوئی۔
ہوئی انہوں نے ان کے بچوں کو اسلام آباد بلایا اور وہاں پر بلا کے تعزیت کی. اسی طرح سانحہ ساہیوال ہوا, وہ ان کے گھر نہیں گئے بلکہ ان کو بلا کے تعزیت کی. اسی طرح اور بھی جو واقعات ہوئے وہ کسی کے گھر تعزیت کے لیے نہیں جاتے. ایک بڑے مشہور لاہور کے ان کے سیاسی کارکن تھے اور بڑے ایکٹیوسٹ تھے, پلی بٹ ان کا نام تھا, تو وہ ان کی ڈیتھ ہوئی 2016 میں. خان صاحب ان کے گھر نہیں گئے تعزیت کے لیے بلکہ اس کے بیٹے کو کہا کہ میں ایتھے ٹھہرے ہاں تم 2 دن بعد ایتھے آئی تو میں تیرے ایتھے تعزیت کر لوں گا. یہ رویہ جو ہے خان صاحب کا موجود ہے. اور میں نے تھوڑا سا اس بارے میں ادھر ادھر پتہ کیا, کچھ ٹویٹر کو دیکھا تو وہاں پر جو چیزیں چل رہی ہیں کہ جو کہ خان صاحب کی جو بیگم ہیں, موجودہ بیگم بشرا بیگم صاحبہ, وہ خاتون اول ہیں پاکستان کی, لیکن ان کو پنکی پیرنی بھی کہا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ایسی مفوق الفطرت قسم کی جو سی نا ان کے پاس صلاحیتیں موجود ہیں, وہ کوئی شاید تویز گنڈا وغیرہ کرتی ہیں, اور انہوں نے انہیں منع کیا ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ نہیں جانا, کسی کے جنازے میں شرکت نہیں کرنی, اور کسی کے یعنی ایسے گھر میں نہیں جانا جہاں پر کچھ دن پہلے شاید 40 روز تک نہیں جانا جہاں پر کوئی میت ہو یا کوئی ان کے گھر میں مر گیا ہو, اور ورنہ اگر آپ جائیں گے تو آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور آپ کے اقتدار کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. یہ باتیں کنفرم نہیں ہیں لیکن یہ سوشل میڈیا پہ بڑی چل رہی ہیں, لاہور کے گلی محلے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں, اور وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جو خان صاحب کے چاہنے والے ہیں اور انہوں نے ان کو ووٹ بھی کیا, سپورٹ بھی کیا. لیکن اس ایونٹ کے اوپر خان صاحب نے نہ صرف ان لوگوں کو خود سے کھو دیا جو پہلے ہی خان صاحب کو پولیٹیکلی اچھا نہیں سمجھتے تھے, بلکہ وہ لوگ بھی خان صاحب سے دور ہو گئے ہیں ذہنی طور پر, جو کہ خان صاحب کے بڑے سپورٹر تھے, بڑے ووکل تھے, اور وہ خان صاحب کے بارے میں کوئی بری بات سننا پسند نہیں کرتے تھے. یہ سلسلہ ویسے ابھی بھی ایسا ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پہ جب میں پروگرام کرتا ہوں یا کہیں ٹویٹر کے اوپر کوئی چیز لکھتا ہوں تو وہ لوگ ٹرولز انہیں کہتے ہیں, یوتھیائی ٹرولز, وہ نیچے اس طرح کے کمنٹس دیتے ہیں جو کہ بڑے ہی یعنی بلو دی بیلٹ ہوتے ہیں, اور اس پر ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ان سے نا یہ اس سے کو غصہ کر جائیں گے اور ان کو تکلیف ہوگی. لیکن میرے سمیت تمام جتنے لوگ اپنی بات کو اپنے ذہن کے ساتھ کرنے کے عادی ہیں وہ ان چیزوں کے بھی عادی ہو چکے ہیں, اور بہرحال ان کا اپنا ذہن ہے, ان کی اپنی تربیت ہے, وہ جس طرح کی بات کرنا چاہیں وہ کریں. لیکن خان صاحب نے جو کچھ کیا ہے اس پر بڑا ہی ایک دل دکھا ہے, سچی بات ہے. اور یہ مطلب ایسا واقعہ ہوا تھا زرداری صاحب کے دور میں بھی, اور راجہ پرویز اشرف خود چل کے گئے وہاں پر جا کے بیٹھے, وزیر اعظم تھے اس وقت, اور وہاں پر جا کے بیٹھے, انہوں نے وہاں اپنی حکومت کو ختم کیا اور گورنر راج نافذ کر کے واپس آئے. یعنی اتنا ایکسٹریم سٹیپ انہوں نے لیا وہاں پر بیٹھ کے. اور اس کے باوجود جو ہے اب عمران خان جو ہیں ان کے دور میں یہ ایک واقعہ ہوا ہے تو انہوں نے بالکل اس کو کوئی لفٹ نہیں کرائی. انہوں نے کہا بھائی جو مرضی کر لو, دفنا ہو گئے تھے, میں آؤں گا, میں بلیک میل نہیں ہونا. بہرحال خان صاحب کی انا جیت گئی, خان صاحب کو ان کی انا مبارک, ان کا تکبر مبارک. لیکن ہمیں بطور انسان اس بات کا دکھ رہے گا کہ ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں اور ایسے حکمران کے زیر سایہ زندہ ہیں جس میں تکبر اور انا اور غرور بہت زیادہ ہے. بہرحال جو وہاں پر تصاویر دیکھیں, جو فوٹیج چلتی تھیں, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, اس پر مجھے فیض احمد فیض کا ایک قطعہ جو ہے وہ بڑا یاد آیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ تک وہ پہنچا دوں. فیض صاحب نے ان کی ایک نظم ہے رقیب سے, اس میں ایک قطعہ ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب کبھی بیٹھ کے روتے ہیں وہ بے کس جن کے اشک آنکھوں میں سلگتے ہوئے سو جاتے ہیں, ناتوانوں کے نوالوں پہ جھپٹتے ہیں عقاب, بازو تولے ہوئے منڈلاتے ہوئے آتے ہیں. کچھ اسی طرح کی صورتحال دیکھنے کو ملی ہے وہاں پر, جس طرح سے وہ بچے, وہ عورتیں, جو فوٹیج دیکھنے کو ملی ہیں. میرا تو دل کانپ جا گیا ہے, پتہ نہیں ہے جو یوتھیائی وائرس ہے ان پہ اثر کیوں نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب میں حکمران بھی بن جائیں, صحافی بھی بن جائیں, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی بن جائیں, لیکن اللہ ہم سب میں انسان جو ہے نا اور انسانیت اس کو زندہ رکھے. اسی دعا کے ساتھ اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.